نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ رمضان المبارک کی اس مبارک ساعتوں میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کی فضیلت پر آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے باقی مہینوں میں بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے اور باقی جو 11 مہینے ہیں اس اعتبار سے رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید کے عنوان کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں اللہ کا پیغام یہی ملتا ہے کہ رمضان المبارک کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے۔ تو ایک فضیلت رمضان المبارک کی قرآن کا اترنا بھی ہے، اور اسی مہینے میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر بھی عطا فرمائی ہے، جسے 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دیا ہے۔ تو وہ بھی رمضان المبارک میں مہینے میں ملی، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس کا بھی قرآن میں حکم ہے سورہ قدر میں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ پھر اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پر روزے فرض کیے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اعتبار سے رمضان المبارک کو جو فضیلت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے روزوں کی وجہ سے اس کو فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی وجہ سے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی بڑے واضح طور پر ملتے ہیں کہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے باقی مہینوں پر بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے، آغاز ہوتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث پاک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے۔ اب رمضان المبارک میں کیا کیا اہتمام ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، اور آقا علیہ السلام اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہر عمل اس کے لیے ہے۔ فرمایا نماز پڑھتا ہے اس کے لیے، روزہ رکھتا، زکوٰۃ دیتا ہے اس کے لیے، حج کرتا ہے اس کے لیے۔ فرمایا لیکن روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اس کی جزا بھی میں دوں۔ روزے میں کیونکہ کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا،
روزہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بھی دکھاوا آ سکتا ہے کہ بندہ ظاہری طور پر جسمانی طور پر نماز پڑھ رہا ہے. زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ میں بھی دکھاوا آ سکتا ہے کہ پیسے دیے جا رہے ہیں, کسی کو مال دیا جا رہا ہے, زکوٰۃ دی جا رہی ہے. حج کرتا ہے تو حج میں بھی فزیکل طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے بندہ. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے, اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے, روزہ ایک ڈھال ہے, اور فرمایا جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فاحش کلامی کرے, نہ ہی جھگڑے, اور نہ اسے جو اس سے جھگڑ رہا ہے, جو اس کو گالی دے رہا ہے, تو اس کو کہے کہ میں روزے سے ہوں, اور روزہ کہہ کر سائڈ پہ ہو جائے, الگ ہو جائے. تو ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری محمد کی جان ہے, فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری. ہر شے سے, دنیا کی کتنی سی بڑی خوشبو ہوگی, اللہ کو روزے دار کی بو پیاری. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت خوشی ہوتی ہے, ایک وہ رب سے جب ملاقات کرے گا اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے. تو روزے دار کو دوہری فرحت ملتی ہے, دوہری خوشی ملتی ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے, رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے, فرمایا اس کے اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, گناہ بخش دیے جاتے ہیں, معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے, متفق علیہ حدیث پاک ہے, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان, ریان نام ہے. فرمایا وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے کھلے گا, وہ روزے داروں کے لیے پروٹوکول دیا جائے گا روزے داروں. تو فرمایا وہ صرف اور صرف روزے دار کے لیے کھلے گا, اور اعلان ہوگا کہاں ہے روزے دار, تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر روزے داروں کو اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا, اور اس کے دروازے میں روزے دار کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا. جب روزے دار گزر جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا, اور اس میں سے کوئی بھی روزے دار کے علاوہ داخل نہیں ہوگا. ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس کے بعد میں کوئی اور عمل نہ پوچھوں کسی سے. تو آپ نے فرمایا روزہ رکھو, یہ تمہیں جنت میں لے کے جائے. یعنی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو, اس کے برابر کوئی عمل. پھر پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی اور عمل بتائیے, تو فرمایا کہ روزہ رکھو, اس کے برابر کوئی عمل. یعنی روزے کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے آقا علیہ السلام نے کہ روزہ اور پھر رمضان المبارک کا مل جانا کتنی بڑی فضیلت کا باعث بن جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے, روزہ قلعہ ہے, اور جہنم کے سے آگ سے بچاؤ کے لیے قلعے کا کردار ادا کرتا ہے. روزہ خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے. روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی, جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے. ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اور اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے, ہر نیکی کا ثواب ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک, 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب ہے. لیکن ارشاد فرمایا کہ روزے کا اجر میں دوں گا, روزہ میرے لیے. تو ہر ایک نیکی کا کوئی نہ کوئی ثواب کی لمٹ ہے. کسی کو 10 گنا ملے گا, کسی کو 100 گنا ملے گا, کسی کو 700 گنا ملے گا, کسی کو بے حساب بھی اللہ عطا فرمائے گا. لیکن فرمایا روزے کی جزا کیا ہے, وہ صرف اور صرف میرے پاس ہے, میں ہی اس کی جزا دوں گا. ناظرین محترم, یہ قرآن مجید فرقان حمید کے فرمان اور آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو جو شخص رمضان المبارک کو پا لیتا ہے, رمضان کو پالے, اسے چاہیے کہ وہ
روزے رکھے، عبادتیں کرے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں وقت گزارے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے اور وہ کھا پی لے رمضان المبارک میں، تو بھول کر پھر بھی وہ روزہ مکمل کرے، اس کا روزہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔